کشمیر میں کیا ہوا؟ کشمیر میں یہ افتاد کیسے آن پڑی کہ جنت نظیر کشمیر ایک دفعہ پھر زخمی ہو گیا ہے۔ یہ شعور بیدار ہو گیا ہے۔ جب تکالیف جھیلنے کے بعد انسان تنگ آ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہمارا حق ہمیں دیا نہیں جا رہا ہے اور حکمران مستقل اپنی کرسی کو مضبوط بنانے میں لگے ہوئے ہیں، آپس کی ریشہ دوانیاں جاری ہیں اور انسان سسک رہا ہے، زندگی دم توڑتی جا رہی ہے، پھر انہوں نے اپنے جینے کے راستے کی تلاش کے لیے یہ اقدام اٹھایا اور سڑکوں پہ نکل آئے۔ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ جب ایک دفعہ سب مل کے اکٹھے ہو کے متحد ہو کر تکلیف اٹھائیں گے، زخمی ہوں گے، تو پھر فرداً ہر شخص کے گھرانے کی اذیت دور ہوگی۔ یہ برس ہا برس پرانا طریقہ کار ہے اور پر اثر بھی ہے۔ قوموں کو آزادی، مصائب سے نجات، تکالیف سے چھٹکارا اتنی آسانی سے نہیں مل جاتا۔ ایک عام آدمی کو جینے کے لیے کیا چاہیے؟ 3 وقت کا کھانا چاہیے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے چاہیے اور موسموں کی سختی سے بچنے کے لیے چھت چاہیے۔ اس کے بعد تو صحت، تعلیم اور دیگر ضروریات ہوتی ہیں۔ پھر آدمی جب اپنی بنیادی ضروریات کو پوری کر لیتا ہے تو پھر آگے کی سوچتا ہے، لیکن برسوں سے یہی حالات چلے آ رہے ہیں اور حکمرانوں کے حالات دن بدن بہترین، شاندار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب عام آدمی نے، عوام نے سڑک پہ آنے کا فیصلہ کیا اور کس کے خلاف جدوجہد کرنے نکلے ہیں؟ وہ مہنگائی کے خلاف۔ بجلی سستی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، انہیں آٹا سستا چاہیے۔ وہ بجلی سستی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے عوام کی طرف سے، جس کا وہ بل ادا کرتے ہیں، جس کے لیے وہ ٹیکس دیتے ہیں، سب کچھ تو وہ خود ہی دیتے ہیں۔ تو قربانی دینے میں کیا ہے؟ وہ خود ہی باہر نکل آئیں۔ قربانی دیں گے تو پھر انہیں کچھ حاصل ہوگا اور ڈٹ گئے ہیں۔ آج دوسرا دن ہے کہ کشمیر زخمی ہے۔ کشمیر کی فضائیں بین کر رہی ہیں کیونکہ وہاں زندگی موت سے لڑ چکی ہے۔ احتجاج کرنے نکلے تھے، لیکن جب انتظامیہ کی طرف سے، پولیس کی طرف سے شیلنگ ہوئی تو لوگوں نے بھی پتھراؤ کیا، آنسو گیس کا استعمال ہوا، تو پھر لوگوں نے اپنی آنکھیں نہیں پوچھی، وہ انتظامیہ پر، پولیس پر الٹا پتھراؤ کرنے لگے، ان پہ پل پڑے اور باقاعدہ مقابلے پہ آ گئے، کیونکہ وہ گھر سے باہر واپس اندر جانے کے لیے تو نہیں آئے تھے، انہیں اپنا حق چاہیے۔ ان کا فرض ہے جو ان کے ووٹ سے بیٹھ جاتے ہیں کرسیوں پہ کہ ان کے لیے آسانیاں دے۔ ہمیشہ تو انسان بے وقوف نہیں بنے گا۔ دیکھا ہے نا آپ نے، جب تیسری جنس یعنی جنہیں ہم اللہ معاف کرے ہجڑے کہتے ہیں، وہ بھی اپنے حق کے لیے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف جب آواز اٹھائیں گے تو پھر شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ابھی تک سوچ رہے ہیں۔ باہر آنا پڑے گا اور یہ کشمیری، آزاد کشمیر کے لوگ باہر آ گئے ہیں اور دوسرا دن ہے تو ان کی بات تو سنو، انہیں وہ سبسڈی دو جو وہ مانگ رہے ہیں، بجائے یہ کہ زندگی لینی شروع کر دی۔ حالات وقت کے ساتھ ساتھ بالکل تبدیل ہو چکے ہیں، بلکہ خطرناک ہو گئے ہیں۔ پہیہ جام ہڑتال جب ہوتی ہے دوستوں تو ایک گھر میں خدا محفوظ رکھے فاقے کی نوبت آ جاتی ہے، مزدور کا گھر متاثر ہوتا ہے، یومیہ اجرت پہ کام کرنے والوں کا گھر متاثر ہوتا ہے اور باقی حکمران تو عیش میں رہتے ہیں۔ دفاتر بند ہیں، تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے اب ریاست کے خلاف تحریک چلانے اور لانگ مارچ کا ارادہ ظاہر کیا ہے اور پولیس تعینات کر دی گئی ہے کہ اس لانگ مارچ کو روکو، لانگ مارچ کو روکو، عوام کو روکو، انہیں واپس گھروں میں بھیجو، ان پہ شیلنگ کرو، ان پہ پتھراؤ کرو، ان پہ گولی چلاؤ، ان پہ فائرنگ کرو اور ان کو گرفتار کر کے کھینچتے گھسیٹتے ہوئے لے آؤ۔ لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم مسئلے کو حل کریں گے، ہم بات کریں گے، ہم سوچیں گے۔ نیتوں میں فطور ہے تو اب عوام کی طرف ان نیتوں کے فطور کو پتھر بنا کے مارا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، لیکن جب پیٹ کھانا مانگتا ہے تو ان دفعات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، پھر تو آدمی چل پڑتا ہے اپنے بھوکی
اولاد کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، اور عوام اسی طرح نکل آئی ہے۔ بجلی سستی کرو، آٹا سستا کرو۔ عوام سے تصادم کے نتیجے میں ایک سب انسپیکٹر بھی اپنے جان سے گئے، کئی زخمی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ عوام کی طرف سے بھی فائرنگ ہوئی ہے۔ آپ فائرنگ کریں گے تو عوام بھی جواب دے گی، کیونکہ جب عوام باہر نکلی ہے تو پھر اپنے سروں کو ہاتھ پہ لے کے نکلی ہے۔ مظاہرے یوں ہی نہیں ہوتے دوستو، بہت تکلیفیں اٹھا لیتے ہیں لوگ، اور جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہ تو مستقل جبر کیا جا رہا ہے، ہمیں جبراً زندگی کو کاٹنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ زندگی کو کاٹا نہیں جاتا ہے، زندگی کو بڑھایا جاتا ہے، زندگی کو گزارا جاتا ہے اور طریقے سے گزارا جاتا ہے، لیکن یہاں جبراً زندگی کو کاٹنے پہ مجبور کیا جا رہا تھا۔ آٹا چاہیے، بجلی چاہیے، اور ہر روز اس کے اوپر جو مہنگائی لاد دی جاتی ہے اس کا ازالہ چاہیے، لیکن یہاں اور سختی کی گئی، عوام اور ڈٹ گئی۔ بجائے کہ ان کے مطالبات کو سننے، ان سے بات کرنے کے، انہیں دبانے کی، روکنے کی کوشش کی گئی، اور حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آنسو گیس کی شیلنگ سے بچہ اتنا متاثر ہوا کہ اسے پولیس کو اٹھا کر وین میں ڈال کر ہسپتال لے جانا پڑا۔ بچہ پوچھ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ایسی شیلنگ کیوں کی کہ میرا یہ حال ہو گیا۔ شیل جا کے سیدھا اس کے سر پہ لگا۔ کیا انسان کی بنیادی ضروریات، روٹی، کپڑا اور مکان اتنا ہی اذیتناک ہے حکمرانوں کے لیے، انتظامیہ کے لیے، عوام کو فراہم کرنا کہ اس کے لیے عوام کو سڑک پہ آنے کے لیے مجبور کر دیا جائے اور اس کے لیے مظاہرہ کرنا پڑے؟ جس سرزمین پر اناج پیدا ہوتے ہیں وہاں انسان اناج کے لیے ترسے اور اسے مہنگے قیمت پر فراہم کیا جائے۔ بات یہی ہے کہ عوام سمجھ چکی ہے کہ حکمران ان کے لیے کچھ نہیں سوچتے، صرف اپنا الو سیدھا کرتے ہیں اور عوام کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں۔ اس دفعہ عوام نکل پڑی ہے اور حالات بہت خطرناک حد تک چلے جا رہے ہیں، کیونکہ جس انتظامیہ کو، جس فورس کو، پولیس کو ان کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے، اب عوام ان کا بھی خیال نہیں کر رہی ہے، اور تصادم میں کئی زخمی ہیں اور اس وادی میں موت رقص کرنے لگی ہے۔ حالات نہیں لگتا کہ سدھریں گے، اس لیے کہ روٹی کو، آٹے کی فراہمی کو ایک عذاب سمجھ لیا گیا ہے۔ اگر کوئی سستا آٹا مانگ رہا ہے تو آپ کے منہ پر تھوک نہیں رہا ہے کہ آپ اس سے انتقام لینے کے لیے نکل گئے۔ آٹے کی، روٹی کی اس قدر قلت کر دی گئی ہے، اس قدر مہنگائی کر دی گئی ہے کہ دوسرے ممالک جو آپ کے مخالف ممالک ہیں وہ آپ کو مہنگے آٹے کی طعنہ زنی کرنے لگے ہیں۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ عوام کو بیوقوف بنا کر اس پہ حکمرانی کرتے رہو۔ جب کوئی گھر سے نکل آیا ہے احتجاج کرنے کے لیے تو اس کے مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ اس طرح جبراً، زبردستی روکنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اب یہ پچھلے صدی کے لوگ نہیں ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں جو اس صدی میں موجود ہیں، یہ اگلی کئی صدیاں پہلے ہی سوچ چکے ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا۔ لوگ بچہ بچہ اب حساب کرنے لگا ہے اور سمجھنے لگا ہے، شعور بہت بیدار ہو چکا ہے لوگوں میں۔ اب آپ اسے نہیں روک سکتے، آپ مظاہرین کو نہیں روک سکتے۔ بہتر ہے کہ آپ ان کے ساتھ معاملات کریں، انہیں سستی روٹی فراہم کریں، سستی بجلی دیں۔ یہی تو مانگ رہے ہیں۔ یہ کون سا آپ سے حساب مانگ رہے ہیں؟ آپ سے حساب تو نہیں مانگ رہے آپ کی چوری چکاریوں کا، آپ کی ڈکیتیوں کا، یہ آپ سے اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ یہ حق عوام کا ہے۔ سستی بجلی، سستا آٹا، سستی تعلیم، سستی صحت ان کے لیے لازمی ہے، انہیں دیں، ورنہ حالات کی خرابی کا حساب وادی کشمیر، جنت نظیر آپ سے لے گی۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔